like, comment, share and subscribe to our YouTube channel, Famous Scholar Maulana Abdul Hadi. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله، وقال عليه الصلاة والسلام وقال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کچھ دنوں سے میڈیا پہ جو بات چل رہی ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں کہ انہوں نے یوں کہا، اور پھر اب یہ دوسری بات چل پڑی کہ معافی انہوں نے کیوں مانگی، انہوں نے معافی کیوں مانگی اور انہوں نے معافی ان کو مانگنی چاہیے تھی یا نہیں مانگنی چاہیے. تو اس میں بھی کافی پروگرام آ چکے ہیں، آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. اصل میں تو کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معافی اس وجہ سے مانگی کیونکہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے، کورونا وائرس کی وجہ سے، معاشی حالات کی وجہ سے، دوسرا رمضان ہے، تو مولانا دامت برکاتہم نہیں چاہتے کوئی محاذ کھولے. تو ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن وہ سب سے بڑھ کے میں یہ کہوں گا کہ جو حدیث میں نے شروع میں کہی من تواضع للہ رفعہ اللہ، مجھے یہ مولانا سے یہی ان کا بڑا پن ہے کہ اگر رمضان نہ بھی ہوتا، کورونا نہ بھی ہوتا، تو حضرت اس موقع پہ یہی کرتے کہ آگے آتے اور انہوں نے جو معافی مانگی ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ ایسی بڑے حضرت کو ایسے موقع پہ ہم مجبور کر رہے ہیں. تو بہرحال حضرت کے سامنے وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارے کسی سے جھگڑا ہو، جس کا مفہوم ہے، اور تم حق پہ بھی ہو، اور صرف اس جھگڑے کو رفع دفع کرنے کے لیے کہ چلو یار جھگڑا رفع دفع ہو، فساد ختم ہو، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے بیچ میں اس کو محل کی گارنٹی دیتا ہوں. تو حضرت کے سامنے یہ حدیث مبارکہ بھی ہے. تو یہ تو حضرت کا اپنی طرف سے بڑا پن ہے ان کا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کی ممبرز کے ہر چیز میں اللہ ان کی برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سر پہ تادیر رکھے، آمین. اب دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت کے ذیل میں ہی ہم سب سے صرف یہ نہیں کہ جو حامد میر نے کہا اور جو ہارون رشید نے کہا اور دوسرے اینکرز نے کہا، میں اس بارے میں نہیں جاتا. آپ سب کو پتہ ہے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ اور سب پہ باتیں ہو گئی. میں ایک عمومی بات کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہم لوگ کسی اللہ والے کو نہ چھیڑیں. اللہ والے کی تفصیل ہے، اس کی تشریح ہے. جو بھی سنت کا پابند ہو، جو بھی اللہ کے احکامات کا پابند ہو، ظاہراً بھی باطناً بھی، وہ اللہ والا ہے. خصوصاً علماء صلحاء، جو محدثین ہے، جو فقہا ہے، جو حفاظ کرام ہے، ان کی طرف سے ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے. کیوں؟ مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دل میں تھوڑی سی بھی عناد رکھتا ہے علماء سے، تو آپ نے فرمایا کہ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو بچائے. میں ہمیشہ ساتھیوں سے یہی کہتا ہوں، بھائی کسی حافظ قرآن کی عزت، کسی عالم، مولوی، مولانا، جو بھی آپ نام دیں، اس کی عزت، وہ تو اس کے سینے میں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے، ہم اس کی وجہ سے اس کی عزت کر رہے ہیں. اب 15 سال کا بچہ ہی ہے، وہ تو لڑکا ہے، بالکل ابھی نوجوان ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے صف کے اندر تراوی میں، اور اس کے پیچھے 500 آدمی، پیچھے ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، وزیر بھی ہے، چارٹر اکاؤنٹر بھی ہے، MNA بھی ہے، MP A بھی ہے، یہ سارے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، سب اللہ اکبر کہتے ہیں. وہ رکوع پہ جاتا ہے، سب اس کے رکوع سمیت جاتے ہیں. وہ سجدے پہ جاتا ہے، لوگ سارے اس کے ساتھ سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ عزت کس وجہ سے دی؟ ایک بچہ ہی ہے، 15 سال اس کی عمر ہے. یہ عزت قرآن مجید کی وجہ سے کہ جو اس کے دل میں، جو سینے میں قرآن ہے، بس اس کے آگے آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے. تو اسی طرح مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی دل میں علماء سے، صلحاء سے، حفاظ سے خدا نخواستہ تھوڑا سا بھی بغض رکھے، عناد رکھے، کہتے ہیں جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اور یہ طریقہ بھی کہ جب قبر میں مردے کو رکھو تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو. تو ایسے آدمی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، تو جیسے اس کو رکھا جاتا ہے اور فیملی ممبرز ہٹ جاتے ہیں،
تو فرشتے آتے ہیں اور اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا کے دوسری طرف پھیر دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت نے یہ فرمایا کہ اگر یقین نہیں آئے میری بات پہ تو قبر کھول کے دیکھ لو، قبر کھول کے دیکھ لو اس کا چہرہ کس طرف پھرا ہوگا۔ ایک تو یہ آخرت کا کتنا بڑا نقصان، اللہ بچائے، اور دوسرا بڑا نقصان کہ جس نے بھی جو بھی علماء کے خلاف بولا، جو بھی ان نیک لوگوں کے خلاف بولا، آپ یقین مانے اس کے نسلوں سے علم تو گیا، ایمان کے بھی جانے کا ڈر ہے۔ علم تو گیا اس کے نسلوں سے کہ کوئی اس کے نسل میں کوئی علم والا آئے گا، کوئی قرآن کی حفظ کرنے والا آئے گا، حتیٰ کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کے نسلوں سے ایمان کے جانے کا بھی خطرہ ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم ایسے نیک لوگوں کے اوپر کچھ بھی بات اول تو کریں نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کرنے والے؟ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں خود ان سے بات کرنے والے، لیکن اگر ایسی بات ہو کبھی بھی، چاہے وہ ہمارے محلے کے امام صاحب ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی مولوی صاحب ہو، حضرت تو بڑی شخصیت ہے، کوئی بھی مولوی صاحب ہو، کوئی بھی مولانا ہو، آپ سے میں صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی آخرت مت بگاڑو۔ صرف اللہ میں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم میں کیا، میری اوقات کیا، ایسے بڑے بڑے لوگ ان کے دفاع کے لیے بیٹھے ہوئے، سب سے بڑا اللہ نے ان کا دفاع کیا، اللہ نے ان کو عزت دی، من تواضع للہ رفعہ اللہ، انہوں نے اپنے آپ کو نیچے کیا، معافی مانگی، اللہ نے ان کو عزت دی، سارے ان کے سپورٹ میں آ گئے، ساری دنیا سے ماشاءاللہ سپورٹ آئے۔ تو میری کیا اوقات ہے؟ میں صرف اس میں یہ اضافہ کرنے جا رہا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے سب بھائیوں اور بہنوں سے اللہ کے واسطے کسی بھی عالم دین، کسی بھی حافظ قرآن، اس کے بارے میں زبان سنبھال کے بات کرو، ورنہ تمہارے نسلوں سے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ یہ آپ یہ سمجھ کے نہ کرنا کہ میں بھی مولوی اس لیے مولوی کہہ رہا ہوں، نہیں، میں آپ کی ایمان کی حفاظت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عقل کی توفیق، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عقل نصیب فرمائے، اور راہ ہدایت سیدھے راستے پہ آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔